شہباز حسین شاہ صاحب، سید سجاد حسین شاہ صاحب، سید محسن شاہ صاحب، ان کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کی روح کے اثار ثواب کے لیے۔ اماں جی کیونکہ ہمارے سارے محلے کی وہ باجی تھی، بزرگ تھی، والدہ تھی ہماری، انہوں نے ساری زندگی قرآن پاک کی خدمت کی ہے۔ لاتعداد محلے کی بچیوں بچوں کے سینے میں قرآن کی شمع کو روشن کیا۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جناب سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین تم میں سے وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو پھر قرآن پاک جیسی عظیم نعمت جس کو فروغ کرنے میں کوشش کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ قرآن کو زیادہ پڑھا کرو۔ یا رسول اللہ اگر میں زیادہ پڑھوں تو پھر انعام کیا ملے گا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ قرآن پڑھتا رہتا ہے دنیا سے جب جاتا ہے تو قرآن اس کی قبر میں آ کے روشنی کر دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے قیامت کی صبح تک اس کی قبر پر دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں جس نے قرآن کی خدمت کی ہو۔ تو اس نسبت سے وہ ایک جنتی خاتون تھی، بہت دین کی خدمت کی انہوں نے، قرآن کو بے شمار بچوں کے سینے میں منتقل کیا۔ تو حضرات دنیا سے جو بھی آیا، دنیا میں جو بھی آیا اس نے چلے جانا ہے، مختصر سی زندگی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو آپ کے پہلے غسل ہی اس کو دیا جاتا ہے، اور وہ غسل بھی خود نہیں کرتا۔ تو جب دنیا سے جاتا ہے تو پھر اسے غسل ہی دیا جاتا ہے، وہ غسل بھی وہ خود نہیں کرتا۔ تو ماں ایک عظیم نعمت ہے، والدین کا وجود اولاد کے لیے باعث نعمت ہے، اور انسان کی دنیا میں آنے کا سبب والدین کا وجود ہے۔ اور جس گھر میں والدین کا سایہ نہ ہو، اگر کہ بے شمار درخت ہوں لیکن وہ سایہ اتنا فائدہ مند نہیں جتنا سایہ والدین کا وجود فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر کہ سمندر کی گہرائی کتنی بھی گہرائی ہو، خشک ہو جائے سمندر، لیکن والدین کی محبت کا جو سمندر ہے وہ کبھی بھی خشک نہیں ہوتا۔ اور چاہے بندہ جتنا بھی پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جائے، بڑی سے بڑی کرسی اسے مل جائے، بہت بڑا تمغہ مل جائے اسے، لیکن اس میں بھی اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا فائدہ ماں کے قدموں میں بیٹھ کے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، جناب جبریل علیہ السلام کی رہائشگاہ کے بالمقابل سامنے جنت ایک نہیں 8 جنتیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اتنی بلند جنت ہے لیکن پھر بھی وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ شیخ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، مفسر قرآن تھے، شیخ الحدیث تھے۔ صبح کلاس میں بیٹھے تو 2 شاگردوں نے عرض کی حضور ہم نے ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے۔ تو شیخ ابو اسحاق فرمانے لگے بیٹا پوچھو، پہلے ایک پوچھو پھر دوسرا پوچھ لینا۔ پہلے شاگرد نے عرض کیا حضور میں نے رات کو خواب دیکھی، خواب کے اندر میں نے آپ کی جو داڑھی مبارک ہے اس کو چمکتا ہوا دیکھا، اور موتی آپ کی داڑھی کے ایک ایک بال میں پیوست تھے۔ تو شیخ ابو اسحاق فرمانے لگے بیٹا اصل میں بات یہ ہے کہ جب میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گھر گیا، میری والدہ انتظار کر رہی تھی، تو میں اپنی والدہ کے پاؤں کی جانب چارپائی کے
یعنی والدہ چارپائی پر تھی، میں نیچے بیٹھ گیا اور اپنی والدہ کے پاؤں کو دبانا شروع کر دیا، تو میری جو داڑھی تھی میری ماں کے قدموں کے تلوے جو تھے ان کے ساتھ لگی، اور میں نے اپنی داڑھی کے ساتھ ماں کے قدموں کو یہ جو تلوے تھے نیچے اس کو صاف کیا۔ تو یہ تمہاری خواب کی تعبیر ہے۔ حضرت الانبیاء حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا آج مجھ سے بات بھی ہے، حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے والد کے قدموں کے جو تلوے ہیں نیچے، قدموں کے نیچے بوسہ دے، ایک مرتبہ باپ کے قدموں کے نیچے بوسہ دینے سے اس کی 10 سال کی جو عبادت ہے وہ بوسہ اس پر غالب آ جائے گا۔ چھوٹی سی بات نہیں۔ حضرت زہد الانبیاء بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، دیگر اولیاء جو جتنا بھی جس ولی کو مقام ملا اس کے پیچھے ماں کی دعا ہے۔ ماں ایک عظیم نعمت ہے۔ تو حضور بابا جی زہد الانبیاء فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے بھی جتنا مقام ملا والدہ کی خدمت کی وجہ سے ملا، تو باپ کا وجود بھی باعث نعمت ہے۔ والد اگرچہ بندہ بے شمار عمرے بھی کر لے، حج بھی کر لے، اگر والدین کا بے ادب گستاخ ہے تو کوئی نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، حج قبول نہیں، عمرہ قبول نہیں۔ آج ہم باہر جاتے ہیں، والدین بیٹھے ہوتے ہیں، والدین کے پاس والدین کو اچھا لباس لے کے دے دینا، کھانے کا اہتمام کر دینا، صرف یہی نہیں ہے، اگرچہ والدین کو آپ کی محبت کی بھی ضرورت ہے، والدین کے پاس بیٹھنا یہ بھی ایک عبادت ہے، ان کی باتوں کو سننا ایک وراثت ہوتی ہے۔ والدین کے بعد بچوں میں تقسیم کی جاتی ہے، برابر کا حصہ مل جاتا ہے، لیکن ایک وراثت وہ ہے جو تقسیم تو نہیں ہوتی، صرف اسی کو ملتی ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ کے پاس بیٹھتا ہے، ماں باپ کی اچھی اچھی باتیں سنتا ہے اور پھر ان پر عمل کرتا ہے۔ ایک غزوہ اس کے بعد جب فارغ ہوئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو واپس پلٹ کر مدینہ شریف کی طرف آ رہے تھے، راستے میں قیام کیا، سورج 12 بجے کا وقت تھا، سورج اپنی آفتاب میں تھا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت اپنے چھوٹے سے بیٹے کو اٹھا کر سورج کی روشنی کی طرف پشت کر کے کھڑی ہے تاکہ میرے بچے پہ سورج کی کرنیں نہ پڑے، میرے بچے کو تکلیف نہ ہو، گرمی کی شدت حرارت محسوس نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اس کا عمل دیکھا تو میرے کریم نے فرمایا، اے بی بی یہ بچہ اپنا مجھے دے دے، میں اس کو آگ میں پھینک دوں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو وہ عورت بے ساتھ تب وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ مجھے آگ میں پھینک دے، میرے بچے کو کچھ نہ کہیں۔ میرے کریم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ میرے رحمت للعالمین کریم آقا نے فرمایا، میں یہ کچھ نہیں کرنے والا، صرف میں اپنے غلاموں کو دکھانا چاہتا تھا ایک ماں اپنے بیٹے کو آگ میں جلانا پسند نہیں کرتی، میرا رب 70 ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ تو حضرات، والدین جن کے زندہ ہیں ان کی قدر کرو، آپ بھی جن کے والدین چلے گئے ہیں ان سے جا کر پوچھ لیں، یہ پھر بہاریں دوبارہ نہیں ملے گی، یہ نعمت دوبارہ نہیں ملے گی۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دہلی انڈیا میں ایک وقت آیا کہ قحط سالی کا زمانہ آ گیا، بارش نہیں برس رہی تھی، جانوروں کی زبانیں پیاس سے باہر آ گئی اور لوگ تڑپ رہے تھے، سسک رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، بارش نہیں آ رہی۔ سب لوگ اکٹھے ہو کر دہلی کی جامع مسجد کے خطیب مولانا صاحب کے پاس گئے، حضور بارش نہیں آ رہی،
تو انہوں نے کہا کہ تمام شہر کے علماء کو اکٹھا کرو، میں بھی ساتھ چلتا ہوں، تمام لوگ اکٹھے ہو کر آؤ، میدان میں چلتے ہیں، نماز استسقاء پڑھتے ہیں، اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، بارش آ جائے گی۔ جب تمام شہر کے لوگ اکٹھے ہو کر ایک میدان میں چلے گئے، دعا مانگی گئی، نماز بھی پڑھی گئی، دعا بھی مانگی گئی، لیکن بارش پھر بھی نہ آئی۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اس مقام پہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چیونٹی ہے نا، چیونٹی، اس کا کتنا علم ہے۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں آسمان پہ بادل بھی آ جائیں، کالی گھٹا بھی آ جائے، سارا آسمان یوں محسوس ہو جیسے شام پڑ گئی ہے، لیکن آپ کو اگر زمین پہ ایک چیونٹی چلتی ہوئی سکون سے آرام سے چلتی ہوئی نظر آ جائے تو سمجھ لینا بارش نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات سے پوچھا جی وہ کس لیے؟ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب بارش آتی ہے نا تو سب سے پہلے چیونٹی کو خبر ہوتی ہے، وہ اپنی ساتھ والی جو چیونٹی ہیں ان کو آگاہ کرتی ہے، چلو اپنی دلوں میں داخل ہو جاؤ، بارش آنے والی ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ چیونٹی کو سب سے پہلے خبر ہو جاتی ہے کہ بارش آنے والی ہے۔ اب دعا بھی مانگی گئی، نماز استسقاء بھی پڑھی گئی، لوگوں نے رو رو کر دعائیں بھی مانگ لی، بارش پھر نہ آئی، لوگ پریشان ہیں۔ علماء کی بارگاہ میں عرض کیا حضور آپ نے دعا بھی مانگی لیکن بارش نہ آئی۔ تو جو بہت بڑے عالم دین تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا کام تو دعا کرنا ہے، اب بارش برسانا تو میرے رب کا کام ہے۔ جس کو سمجھ آئے گی وہ سر نہیں ہلائے گا، وہ زبان سے بولے گا سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ بول کے دکھائیں، پریشان ہو کر نہ بیٹھے، بولے ذرا سبحان اللہ۔ اب لوگ پریشان تھے کہ بارش کیوں نہیں آ رہی، اچانک کیا دیکھا، ایک نوجوان سڑک سے گزر رہا تھا، تو اس کے کاندھوں پہ ضعیف اس کی والدہ تھی۔ اس نے کہا اماں اگر اجازت دے تو میں ان سے پوچھوں کیوں کھڑے ہو سارے؟ ایک درخت کے سائے تلے اس نے والدہ کو اتارا۔ والدہ ضعیف تھی، تقریباً 150 سال کی عمر تھی والدہ کی، بول بھی نہیں سکتی تھی۔ درخت کے مضبوط تنے کے ساتھ چادر بچھا کے والدہ کو ٹیک لگائی، اجازت مانگی، اماں اگر اجازت دے تو میں ان لوگوں سے پوچھ کے آؤں سب اکٹھے کیوں کھڑے ہو؟ ماں نے نہیب سے آہستہ سے اپنے لب ہلائے۔ اب وہ نوجوان آیا آگے پوچھنے لگا کیوں کھڑے ہو اتنے سب لوگ؟ تو ایک نے کہا جی بارش نہیں آ رہی، قحط سالی ہے، بڑا برا حال ہے، فصلیں سڑ گئی ہیں، جانوروں کی زبانیں باہر آ گئی ہیں، انسانیت تڑپ تڑپ بلک کر مری جا رہی ہے۔ تو علماء سے عرض کیا، انہوں نے کہا میدان میں اور دعا کرتے ہیں بارش آ جائے گی۔ اس نے کہا جو سب سے بڑے عالم ہیں وہ کہاں ہیں، آؤ لے چلے ہم۔ جب جا کر ان سے پوچھا کہ دعا مانگی؟ دعا مانگی، بارش نہیں آئی۔ اب تو نوجوان کیا کہتا ہے، کہنے لگا بس چھوٹے سے کم واسطے پورا پنڈ ہی باہر نکل آئے ہو، ماشاءاللہ، چھوٹے سے کم واسطے پورا پنڈ پورا شہر ہی باہر نکل آئے ہو۔ لوگوں نے کہا تمہارے لیے یہ چھوٹا کام ہے، ہم صبح سے لے کر اب تک دعائیں مانگ رہے ہیں، بارش نہیں آ رہی۔ اس نے کہا جی اگر آپ مجھے اجازت دیں میں وہاں درخت کے پاس جاتا ہوں، وہاں سے واپس پلٹ کے آؤں گا تو میں اپنے یقین سے کہتا ہوں میرا رب بارش برسا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا اجازت ہے۔ اپنی والدہ کے پاس گیا، اجازت مانگی، اماں جو تیرے سر پہ چادر ہے یہ چادر نہیں چاہیے مجھے، اس چادر کے کونے میں سے ایک دھاگا چاہیے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں والدہ کی چادر کے کونے میں سے ایک دھاگا نکالا، آگے اس دھاگے کو پکڑ کے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے، کہنے لگا سب میرے ساتھ ہاتھ بلند کرو۔ جب ہاتھوں کو بلند کیا، عرض کی پروردگار دیکھ میں نے اپنی والدہ کی 20 سال خدمت کی ہے، یا اللہ میری اس خدمت کا صلہ
اگر تجھے پسند ہے، یہ میں اپنی والدہ کے سر کی چادر کا ایک دھاگا لے کے آیا ہوں، اس کا واسطہ ڈالتا ہوں، اگر تجھے پسند ہے تو بارش برسا دے۔ شیخ محقق فرماتے ہیں اب ہاتھ پلٹ کر واپس ابھی آئے نہیں تو آسمان سے بارش جاری ہو گئی۔ والدین کا وجود کتنی بڑی نعمت ہے۔